شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے تمام ہم وطنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین حضرات، میں ہوں خولا اور آپ دیکھ رہے ہیں خولا آفیشل۔ ناظرین، کافی ٹائم بعد آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ میری اس ویڈیو کا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام کے غازی کے اوپر۔ یہ غازی تیرے پر اسرار بندے۔ دنیا میں بہت سے ایسے نامور گزرے ہیں جن کی زندگیوں پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگیوں کے پورے حالات و واقعات ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ان کے نام تاریخ اور روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کے نام کا چرچا پوری دنیا میں ہوتا ہے اور یہ نام تا قیامت زندہ اور گونجتے رہیں گے۔ ایسے ہی نامور انسانوں میں ایک نام طارق بن زیاد کا ہے۔ انسان فانی ہے، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایسے انسان بھی ہیں جو خود تو اس وار فانی سے ہر عام انسان کی طرح اٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کا نام ان کے کارنامے کی وجہ سے ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ طارق بن زیاد کون تھے؟ ان کے بارے میں جس حد تک معلومات تاریخ فراہم کر سکی ہے، ہم انہیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد کا پورا نام طارق بن زیاد علیشی تھا۔ ان کے والد کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ وہ کیسے انسان تھے، کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی نہیں بتاتی کہ ان کی زندگی کیسے بسر ہوئی۔ ان کے بارے میں صرف یہ معلومات فراہم ہوئی ہے کہ وہ ویندال نسل سے تعلق رکھتے تھے اور کئی پشتوں سے شمالی افریقہ کے اس حصے میں آباد چلے آ رہے تھے جو بربر کہلاتا ہے۔ طارق بن زیاد کا بچپن کن حالات میں گزرا، اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، کیونکہ تاریخ اس سلسلے میں ہمیں کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ تاہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بربر کے علاقے میں پیدا ہوئے، وہیں ان کا بچپن اور لڑکپن گزرا اور وہیں وہ پل بڑھ کر جوان ہوئے۔ شمالی افریقہ اور بربر میں جب مسلمان اسلام کی روشنی لے کر پہنچے تو دنیا کے دوسرے حصوں کی طرح بربر کے مکینوں نے بھی اسلام کی مخالفت کی اور اسلام کی داعی طاقت سے لڑنے کے لیے میدان میں نکل آئے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بربر کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں، کئی مارکے ہوئے۔ ان مارکوں میں طارق بن زیاد نے مسلمانوں کے خلاف بھرپور حصہ لیا۔ بربر فوجیں مسلمانوں کے مقابلے میں شکست پر شکست کھاتی چلی گئیں اور ایسے ہی ایک مارکے میں طارق بن زیاد قیدی بنا لیے گئے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جنگ ہارنے والے قیدی فوجوں کو فاتح اپنا غلام سمجھتے تھے اور انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ چونکہ طارق بن زیاد بھی جنگ میں قید ہوئے تھے، اس لیے انہیں بھی غلام بنا لیا گیا۔ اسلام کے بارے میں بہت سے باتوں کو جانبدار مورخ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی حقیقتیں جو ہر مسلمان پر واضح ہونی چاہیے، انہیں جان بوجھ کر غلط تعبیریں پہنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک عام رواج تھا جسے پوری دنیا نے اپنا رکھا تھا۔ جنگی قیدی فاتح فوجوں اور قوموں کے غلام بنائے جاتے تھے، لیکن اسلام اور دوسری قوموں میں غلاموں کے بارے میں جو فرق روا رکھا جاتا ہے اسے کبھی نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اسلام نے دنیا بھر کو انسان کے احترام کی تعلیم دی ہے۔ اسلام کا یہ اصول دنیا میں پہلی بار متعارف ہوا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے یہ تصور دنیا میں موجود ہی نہیں تھا کہ غلاموں کو بھی انسان سمجھا جائے۔ اسلام سے پہلے غلاموں کو حیوانوں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، ان پر ہر ظلم روا تھا، انہیں ترقی کرنے کے لیے مواقع نصیب نہ تھے، انہیں حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ غلام کو ویسا ہی اچھا کھانا دیا جائے جیسا مالک کھاتا ہے۔ اسلام نے یہ تلقین کی اور دنیا کو یہ تصور دیا کہ غلام بھی انسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی، ہدایت دی اور حکم فرمایا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرو، ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھو، ان پہ بے جا زیادتی نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ غلام کو آزاد کرنے والوں کو بے حد حساب ثواب ملتا ہے۔
اسلام سے پہلے جو روایت تھی اس کے تحت غلام مرتا تھا اور اس کی اولاد بھی نسل بعد نسل غلام ہی چلی آتی تھی، لیکن اسلام نے غلاموں کی آزادی کو نیک کام کا درجہ دیا اور تاریخ نے دیکھا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق غلاموں نے آقاؤں کا رتبہ حاصل کیا۔ اس زمانے میں افریقہ کی گورنر موسیٰ بن نصیر تھے جو خود بہت بڑے جنرل، فاتح اور شجاع تھے۔ ان کا ذکر ہم آگے چل کر تفصیل سے کریں گے۔ موسیٰ بن نصیر بہت زیرک اور دانش مند تھے۔ طارق بن زیاد کا ظاہری حلیہ عام غلاموں اور بربروں سے بہت مختلف تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ طارق کا چہرہ سرخ تھا، ان کے سر کے بال بھی گہرے سرخ تھے۔ ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر بہت جلد ان پر متوجہ ہوئے۔ وہ طارق کے عادات کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور بہت جلد انہوں نے اندازہ لگایا کہ طارق بن زیاد شکل و صورت کے اعتبار سے ہی دوسروں سے مختلف نہیں ہے، بلکہ عزم و ہمت کے لحاظ سے بھی دوسروں سے الگ تھلگ دکھائی دیتے ہیں۔ تب انہوں نے طارق بن زیاد کے بارے میں کچھ اہم فیصلے کیے اور ان پر عمل شروع کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، ان کو اچھے استادوں کے سپرد کیا تاکہ وہ جلدی سے لکھنا اور پڑھنا سیکھ جائیں اور علم حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو جنگی فنون سکھانے کے لیے بھی انہیں ماہر اساتذہ کے حوالے کیا اور خود بھی طارق کی تربیت پر ذاتی توجہ دی۔ طارق بن زیاد کا رد عمل ویسا ہی تھا جیسے کہ فطری لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ مسلمانوں کا مشاہدہ غور سے کرنے لگے۔ وہ اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے پر دل سے مجبور ہو گئے جس نے انسانوں کو ایسے سانچے میں ڈال دیا تھا کہ وہ آقا اور فاتح ہونے کے باوجود اپنے غلاموں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرتے تھے اور ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں کسی طرح کے بخل سے کام نہ لیتے تھے۔ طارق بن زیاد نے مسلمانوں کی عادات دیکھیں، ان کے اخلاق کے تو وہ پہلے ہی قائل ہو چکے تھے، ان کی عبادات کو سمجھا، ان کے مذہب پر غور و فکر کیا اور پھر ان کے دل میں نور پھیلنے لگا اور تاریکیاں چھٹنے لگیں۔ ان کے دل نے اسلام کی سچائی کو قبول کر لیا اور پھر ایک دن وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئے، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو اس کے ساتھ ہی موسیٰ بن نصیر نے انہیں آزاد کر دیا، کیونکہ کوئی مسلمان غلام نہیں ہو سکتا۔ غلام اور اسلام دو ایسی چیزیں ہیں جن کا کبھی باہمی تعلق نہیں ہو سکتا۔ دین کا، اسلام کا پیروکار نہ جسمانی طور پر غلام ہوتا ہے نہ ذہنی طور پر۔ طارق بن زیاد کی زندگی کا ایک دور ختم ہوا اور دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے تاریخ میں آنکھ کھولی ہو، جہالت اور اخلاقی پستی میں گرے ہوئے ہوں، جب وہ سچے دل سے روشنی اور نور کو قبول کرتے ہیں تو وہ بلندیوں کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کیا، بلکہ ان میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ وہ اسلام فوج میں ایک معمولی درجے سے ترقی کرتے ہوئے بلند رتبوں تک پہنچے۔ ان کی شجاعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ بے پناہ انتظامی صلاحیتوں کے بھی مالک ہیں اور حکمرانی کرنے کی استعداد اور خوبی اللہ نے انہیں عنایت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس اسلامی معاشرے کے ایک رکن تھے جہاں کسی کو کم تر نہیں سمجھا جاتا تھا، جہاں اعمال کی قدر و قیمت ہی انسان کو آگے بڑھاتی تھی۔ جتنی زیادہ کوئی نیکی کرے گا اتنا ہی وہ مقبول ہوگا۔ دینداری انسان کی ترقی اور اس کی حیثیت کا تعین کرتی ہے۔ طارق بن زیاد نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور جس معاشرے میں تربیت حاصل کی، اسے سمجھنے کے لیے اس دور کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اسلامی اور عالمی تاریخ کے اس واقعے کا پس منظر جاننا بھی ضروری ہے جس نے افریقہ میں ایک نئے عہد کا آغاز کیا۔ افریقہ مسلمانوں نے کیسے فتح کیا؟ انشاءاللہ اس کہانی کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں جلدی حاصل کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔